اولاد میں سے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے نبیوں کے اصل ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جن سے نسل چلی تو بنی اسرائیل بنے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ 12 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ نسل چلتی گئی فلسطین میں، شام میں، مصر میں بنی اسرائیل، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے ہیں اور قبیلہ جرہم آ کے یہاں آباد ہوا، پھر یہ نسل چلتی گئی، اس میں سے کوئی اور نبی نہیں آئے۔ جیسے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، آگے پھر یہ نسل چلتی گئی، یہ ساری لائن، یہ ساری نسل میں کئی انبیاء کرام، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، اور بنی اسرائیل کے آخری رسول جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل پاک سے تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے لیے پاکیزہ پشتوں کا انتخاب فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں، میں حسب میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں، میں نسب میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے جد امجد کا خود ذکر فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ سرکار اس کی طرف نظر کرم فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے نام یاد کر لیں، سرکار بھی نظر رحمت فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان آباء و اجداد کا خود ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا محمد، کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ، فرمایا میرے ابو کا نام عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اور یہ جو نسل پاک ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن قاب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعیل۔ یہ سارا شجرہ ہمارے آقا نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ میرے جد امجد ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہم سے پوچھیں کریمی صاحب 10ویں دادے کا نام بتائیں، ہم کہیں گے یہ ہے جی۔ آپ کہیں جی 12ویں دادے کا نام بتائیں، جی یہ ہے جی۔ 15ویں دادے کا نام بتائیں، یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد امجد کا ذکر کرتے، جیسے میں نے یہ نام آپ کو سنائے، اور اس کو ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں اکثر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن قاب ابن لؤی، ایسے پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ پاک نسل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، زندہ آسمان سے تشریف لے گئے آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ جو مکہ کے لوگ تھے، یہاں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، یہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ حق راستے سے ہٹ گئے، اور جو عرب کا علاقہ تھا مذہبی طور پر وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے، کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، ان کے ہاں قبائلی نظام تھا، اور یہ آپس میں اکثر لڑتے رہتے۔ ان میں ایک قحطانی قبیلہ تھا اور دوسرا عدنانی قبیلہ۔ اس طرح ان کے مابین یہ جو قحطانی قبیلہ، ان کو عرب عاربہ بھی کہتے ہیں، اور عدنانی قبیلہ کو مستعربہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مذہبی حالت یہ تھی، کچھ بت پرست تھے،
انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے. بیت اللہ کی چھت پہ اتنا بڑا بت رکھا تھا جس کا نام تھا ہوبل. باقی تھے لات، منات، عزا ایسے. اور اسی طرح وہاں کچھ یہودیت تھی وہاں موجود تھے، اور کچھ عیسائی تھے، اور کچھ حنیفیت میں پائے جاتے. حنیفیت یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ اپنے آپ کو دین حنیفی پر کہتے تھے. باقی کوئی صائبین تھے اور کچھ مجوسی تھے جو ستارہ پرست. یہ پہلے مذاہب تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے. عرب کے لوگ، ان کی معاشی حالت یہ تھی کہ یہ بکریاں وغیرہ پالتے، تجارت کرتے یا زراعت کرتے، تجارتی بازار ہوتا، یا کچھ نہ کچھ صنعت، کپڑے وغیرہ اور چادریں کمبل وغیرہ بناتے. یہ ان کا اکنامیکل ڈیولپمنٹ تھی جو انہوں نے معاشرے میں کی رکھی تھی. ان کی ارننگ کس سے ہوتی تھی؟ انہی اکنامیکل ویلیوز سے. ان کے معاشرتی حالات کوئی اچھے نہ تھے، یہ قبائلی حلائف تھے. ان میں اکثر یہ غلام در غلام، نسل در نسل چل کے آ رہے تھے، اور کچھ شہری تھے اور کچھ دیہات کے رہنے والے. البتہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے عربوں کی خصوصیت یہ تھی جو وعدہ کرتے وہ پورا کرتے، خوددار تھے، سنجیدہ تھے، اور سخاوت میں بڑے اور مہمان نواز تھے، اور جو بھی ارادہ کرتے اپنے عزائم میں بڑے مضبوط تھے. حلم اور بردباری ان کا وصف تھا. اور ان میں کچھ برائیاں تھیں، شراب نوشی، بدکاری، قتل و غارت، بچیوں کو زندہ زمین میں دربا دیتے اور چوری وغیرہ کرتے. اسی دوران کہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو 20 اپریل 571 عیسوی صبح سحری کے وقت پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا. اب یہ تمام تناظر اور یہ تمام کے تمام سینیریو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، ان کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، 25 سال کی عمر تھی، ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی. اور ان کے والد گرامی ملک شام گئے اور قریش کے قافلے کے ساتھ واپسی پہ بیمار ہو گئے، اور مدینہ میں بیماری کے دوران ہی انتقال فرما گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشی کا اظہار کیا، اور سویبہ نامی لونڈی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور پھر رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ، وہاں کا ایک رواج تھا کہ بچوں کو دیہات میں لے جاتے، وہاں کی خالص غذا، خالص عربی بولنا بچے سیکھ جاتے، اور اس طرح ان کی ابتدائی نشو و نما ایک خاص ماحول میں ہوتی جو شہر سے ہٹ کر تھی. اس رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے گئیں. وہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ سرکار کے سینے کو کاٹا گیا، جسے شق صدر کہتے ہیں، اور جو لوتھڑا تھا وہ نکال دیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے، چھوٹے تھے. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے وہ تمام جو بشری عوارض ہوتے ہیں ان میں سے محفوظ کرنے کے لیے شق صدر کا مقام عطا فرمایا. آپ پھر لوٹ کر اپنی والدہ کے پاس آ گئے. 6 سال کی عمر تھی. والدہ نے کہا آؤ میں آپ کو آپ کا ننیال دکھاؤں. آپ کے ماموں خالہ، اور لے کے مدینہ شریف چلی گئیں. مدینہ شریف سے واپسی پر آ رہی تھی کہ ابھی مدینہ شریف سے 40 میل دور تھی، ابوا کے مقام پر بیمار ہو گئی. ہمارے آقا کی عمر 6 سال تھی، ماں کا سر گود میں ہے. اسی حالت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ان کی والدہ کی روح بھی پرواز کر گئی. عمر 6 سال ہے. وہاں ام ایمن تھی لونڈی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، اور ابوا کے مقام پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک بنی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بظاہر تو اپنی حیات میں والد گرامی کو نہیں دیکھا. والد چند ماہ پہلے وصال فرما گئے ولادت سے، اور 6 سال کے تھے کہ والدہ بھی وصال فرما گئے. آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی لی اور یتیم پوتے کو بڑا محبوب رکھا، یہاں تک کہ ابھی آپ 8 سال 2 ماہ اور 1 دن کے ہوئے کہ آپ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا.
اب آپ کی کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب نے لے لی۔ یہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، اور یہ کافی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتے ہیں، اپنے بچوں پر سرکار کو اس طرح ترجیح دیتے ہیں کہ تاریخ میں کسی اور کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ 12 سال کی عمر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پہلا سفر ملک شام کی طرف کیا۔ جہاں راستے میں تھے تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ لیا اور کہا یہ کن کے ساتھ ہیں؟ بتایا جی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ کہا ان کو واپس لے جاؤ، ان کی چمکتی پیشانی بتا رہی ہے یہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی وقت سے یہ اوصاف آپ کے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا۔ اس وقت قریش میں بنو کنانہ اور دیگر قبائل میں حرب فجار اور لڑائی ہوئی جو حرمت والے مہینوں میں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر معاہدے کا ایک عظیم کردار ادا کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جوانی کو پہنچے تو تجارت کو ہی آپ نے اپنا پیشہ بنایا، یہاں تک کہ ایک بیوہ خاتون تھی جن کا بہت سا مال تھا، لیکن کوئی امانت دار شخص نہ ملا، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق اور عادات سے اتنے اچھے انداز میں اس کو چیزوں کو بیچا کہ منافع بھی زیادہ ہوا۔ واپسی پر جب میسرہ نے حضرت خدیجہ کو ان کے اوصاف بتائے، باوجود اس کے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اسی وقت نکاح کا پیغام بھجوایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ایک بیوہ کے ساتھ ہوا، عمر مبارک 25 سال ہے۔ اسی دوران حجر اسود کے درمیان تنازع ہوا، بیت اللہ کی عمارت لگائی جا رہی تھی۔ اب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو آخر کار یہ تجویز ہوئی کہ جو پہلے بیت اللہ میں کل آئے گا وہی اس کو لگائے گا۔ اب سارے کے سارے قبائل وہاں پہنچے تھے تو بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ صبح کے وقت سب سے پہلے جو ہستی کعبہ میں داخل ہوئی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سب دیکھ پہ پکار اٹھے، صادق و امین آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اختلاف کو ختم کرتے ہوئے چادر بچھائی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا۔ ہر قبیلے کے سردار کو کہا اٹھاؤ، سارے اٹھا کے آگے بڑھے۔ جب بیت اللہ کی دیوار کے پاس پہنچے، ہمارے آقا نے اٹھا کے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نصب فرما دیا۔ مکی زندگی بڑی خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، آپ کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متولد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار کے 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، یہ بھی حضرت خدیجہ سے ہیں۔ ایک بیٹے ابراہیم ہے جو جناب ماریہ قبطیہ سے مدینہ شریف میں ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جس وقت 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ اپنی طبیعت کو دنیا سے ہٹا کر غار حرا میں جلوہ فرما ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اقرا پڑھیے، تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ 2-3 مرتبہ کہا، آپ کو سینے سے لگا کے بھیجا، پھر آخر کار اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلے اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ فرشتہ صرف کہہ رہا تھا پڑھیے، تو ہمارے آقا اللہ کی یاد میں بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو مجھے اللہ کی یاد سے ہٹا کے پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ جب کہا پڑھی اللہ کے نام سے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے نام کو سن کے اس کی تلاوت فرمائی۔ تو 5 آیتیں پہلی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، وحی کا جلال اتنا تھا کہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، چادر اڑھانے کا کہا، پھر طبیعت میں سکون آیا۔ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں،
اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور نادار لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہوں نے سارا واقعہ سن کو کہا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ عرصہ وحی نہ اتری، پھر وحی آئی، یا ایھا المدثر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ اب ہمارے آقا نے خفیہ طریقے سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ کا سلسلہ یہ جاری رہا دوسری وحی کے بعد۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ کی کاوشیں شروع ہو گئیں، کبار صحابہ بڑے بڑے ایمان لے آئے، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، صہیب رومی، حضرت بلال، ابو ذر غفاری، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب ایمان لے آئے۔ خفیہ دعوت کا سلسلہ 3 سال رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارے آقا نے کھلے عام دعوت کی، سارے رؤسائے قریش کو بلایا، دعوت کی، کھانا کھلایا، اور فرمایا اگر میں کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، کہا جی کیوں نہیں مانیں گے، یہ زبان وہ ہے جو کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر میں ہی اسی زبان سے کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اور رب قدوس کی عبادت کرو، یہ تمام کے تمام بت تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اور آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اس پر کفار آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اب کافروں نے چھوڑا نہیں، جو موقع ملا ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ ہمارے آقا نماز میں گئے، اوجڑی پیچھے آپ کی پشت پہ رکھ دی، ایک دن تنہا دیکھ کر سارے پل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے۔ جب مارنے لگے تو ابوبکر صدیق دوڑ کے آگے آ گئے، کہا او ظالموں میرے آقا کو نہ مارو، میں ہوں مجھے مارو۔ انہوں نے ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ انہوں نے سمجھا مر گئے، یہاں تک بھی معاملات ہوئے، لیکن اسلام کے لیے آپ ڈٹے رہے۔ پھر آپ جب ہوش آیا، گھر والوں نے پانی منہ میں ڈالنے کی کوشش، ابوبکر صدیق کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پانی پی لوں جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں۔ زخمی حالت میں سارے سے گئے، سرکار کو دیکھ کے پکار اٹھے، پیارے آقا آپ کو دیکھ کے ساری تکلیفیں بھول گیا ہوں۔ اس انداز میں وہ ڈٹے رہے، اور یہ کفار مکہ کا کام، وہ جب بھی کوئی موقع ملتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوبکر صدیق جگہ بیٹھے تھے تو یہ سارا ٹولہ آ گیا اور آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہے ہی انجدہ، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، کئی جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا مسکرائی جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق دیکھی جا رہے ہیں، وہ کئی جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی جواب دیا تو سرکار کو غصہ لگا۔ پھر جب اٹھ کے آئے تو عرض کیا پیارے آقا یہ مجھے برا بھلا کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور ہم مسکرا رہے تھے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے تھے رب نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، وہ اس کی طرف سے جواب دیے جا رہا تھا۔ جب آپ بولے ہو تو فرشتہ چلا گیا۔ اس کا مطلب دین کی راہوں میں باتیں سننا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور دین کے لیے مار کھانا اور پتھر تک کھانا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ حد کر دی انہوں نے پتھروں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، یعنی معاملہ چلتا گیا، چلتے چلتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے چند لوگ تھے، پھر بڑھتے بڑھتے 40 ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 690 میں کلمہ پڑھ لیا، ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر یہاں تک کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حبشہ میں حضرت نجاشی کو ایمان کی دعوت دی، پھر وہ واپس آئے۔ پھر یہاں تک کہ کافروں نے پلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، ہم نے یہ تبلیغ نہیں ہونے دینی۔ وہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور ان کے چچا سے کہا جی جو مطالبہ ہم حاضر ہیں، لیکن یہ تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم نہیں کرنے دیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے سامنے کہا آپ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دینا تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو مرضی کر لو، لگا لو ٹیل اپنا، تبلیغ سے نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اب انہوں نے آخر کار فیصلہ کیا جی ان کو معصور کر دیں، یعنی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا کہ کیا حد کیا ہے، یہی ہے نا، مکوں کے دام مارے وہی مارا، انہوں نے گالیاں بھی دیں وہ بھی دے ہی جاؤ، کیونکہ جب ارادے مضبوط ہوں تو پھر نہ گالیوں کی پرواہ ہے، نہ مکوں کی پرواہ ہے، نہ تھپڑوں کی پرواہ، کیونکہ معاملہ تو اللہ کا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام ہے، ڈٹے رہے۔ آخر کار انہوں نے شیب ابی طالب میں معصور کر دیا، اتنا ظلم حد کر دی، سوشل بائیکاٹ، یعنی کہ ایسا وقت بھی آیا کہ 40 دن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن ہمارے آقا پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ نہ دوائی نہ ملی کچھ ملی، سب سے قریبی رفیقہ حیات اسی 10 یعنی کہ 7 8 9 10 نبوی تک ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسی کیفیت میں شعب ابی طالب میں معصوری میں، اور اسی طرح جناب ابو طالب وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سارے معاملات سے گزر کے پھر بھی ہمارے آقا ڈٹے رہے، وہ کہتے جو مرضی کر لو، دین کی خدمت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو مرضی۔ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، وہ معصور رہے، لگے رہے۔ آخر کار پھر 10 نبوی کے بعد اللہ نے محبوب کو عرش پہ بلا کے اپنا معراج کروایا، دیدار کروایا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا تو ظاہری بات ہے کبھی بھی کسی کو پوزیٹیو انداز میں نہیں دیکھتی، ان کا تو ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اصل میں چودراہٹ تھی، وہ کہتے تھے ہم چودھری ہیں، ہم کسی کو کیوں اوپر آنے تھے، تو اس لیے وہ دینی معاملات میں مداخلت کرتے، کبھی کہیں روکتے کبھی کہیں روکتے، لیکن ہمارے آقا اس پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے دیدار کے ساتھ فرمایا محبوب یہ نماز کا تحفہ لے جاؤ، آپ کی امتی میں سے جو میرا دیدار کرنا چاہے نماز پڑھے دیدار کرے، اور کہا الصلاۃ معراج المومن۔ اس کے بعد پھر ہمارے آقا نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی اچھا سلوک نہ کیا، اتنے پتھر مارے کہ ہمارے آقا کے نالین اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں فرشتے نے کہا آپ ایک اشارہ کریں، ابھی یہ پہاڑ ملا دیتے ہیں۔ ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ صبر تھا، اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں صبر جو ہوتا نا یہ آگے انسان کو بہت سی عظمتیں دیتا ہے۔ وہ ایک صبر تھا، ہمارے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، پتھر ہی مارے نا مار ہی جاؤ، لیکن دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس ایک صبر کی وجہ سے آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس طرح وہ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تھے جو آئے اور سندھ سے لے کے ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اسی طائف قبیلے سے۔ اس لیے کبھی دین کی راہوں میں صبر آنے والے اوقات میں بہت سی بہاریں دیتا ہے۔ آخر کار کافروں نے فیصلہ کیا جی یہ باز نہیں آ رہے نا، ان کو قتل کر دو، بس یہی آخر۔ انہوں نے کہا جی اگر قتل کریں گے تو ان کے جو جتنے بھی رشتہ دار یہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے جی ہمیں بندے کو قتل کر دیا ہمارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ میں شیطان بھی شامل ہوا۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں 100 قبیلے اور ایک بندہ، کہ یہ کس کس سے لڑیں گے؟ دیکھیں نا اگر بنو ہاشم لڑیں گے ایک بندے سے، ایک قبیلے سے، 100 قبیلے سے کیسے لڑیں گے؟ تو ہم 100 قبیلے مل کر ایک بندہ منتخب کرتے ہیں اور 100 کے 100 بندے رات کو گھر میں گھس کر اور ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ یعنی یہاں تک بھی ہمارے آقا تو اللہ کے حکم سے دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا 100 بندے تلواریں لے کر دوپہر کو آ گئے اور ہمارے آقا کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی رات ہوگی گھسیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اللہ کا حکم آ گیا محبوب اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، اتنے پیسے ہیں تو آپ یہ امانتیں دے کے پھر میرے ساتھ پیچھے مدینہ شریف آ جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک اٹھائی، اس پہ سورہ یاسین کی آیت پڑھی اور ایسے پھینکی، کوئی کافر آپ کو دیکھ ہی نہ سکا۔ ہمارے آقا انہی کی تلواروں سے گزر کے ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، وہاں سے ان کو لیا اور کہا کہ اگر ابھی سفر شروع کریں گے تو یہ کافر پیچھے آ جائیں گے۔ ہمارے آقا 3 کلومیٹر دور غار ہیرا میں جا کے جلوہ فرما ہو گئے، ٹھیک ہے نا، حکمت عملی کے ساتھ ہر کام کو آپ نے کیا۔ 3 دن 3 راتیں وہی غار ثور میں رہے،
وہاں سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو 2 اونٹنیاں بتائی تھی فلاں جگہ لے کے آ جاؤ، وہاں پہنچے، وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے اور جا کے پہلی مسجد یعنی کہ مسجد قباء کی اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی، جمعہ پڑھایا، وہاں سے پھر اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہاں مسجد نبوی بن گئی، صحابہ ہجرت کر کر کے، کسی نے نہیں دیکھا جی ہمارے دولت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، بار، بہن، بھائی سب چھوڑ دیے۔ جس کا باپ نے مسلمان نہیں ہوا اس نے باپ چھوڑ دیا، جس باپ کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا اس نے اپنا بیٹا چھوڑ دیا، جس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی اس شوہر نے بیوی چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دی، سب کچھ چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ مدینہ شریف میں آیا۔ ابھی پہلا سال اسلام کی عظمتوں کا ابھی چل رہا تھا کہ یہاں تک کہ پہلے سال کے بعد ہی کفار نے پلان کر لیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت عملی یہ کی کہ مدینہ شریف میں آ کے ایک معاہدہ کر لیا، میثاق مدینہ۔ اس میں سارے یہودی منافقین جتنے تھے عیسائی سب کو اکٹھے کر لیا۔ یہاں منافقین بھی پیدا ہو گئے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن پس پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھتے تھے، لیکن یہ سرکار کے پاس نمازیں بھی پڑھتے، بیٹھتے، سب کچھ جہاد میں بھی جاتے، لیکن پس پردہ ان کی کوشش تھی کسی طرح اسلام کی رکاوٹوں کو، کسی نہ کسی طرح اسلام کو رکاوٹوں کے ساتھ روک دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ گامزن رہے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے سرکار کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ شریف کی ریاست جیسے ہی مکمل ہوئی تو کفار سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کے آ رہے تھے شام سے، اس کا پتہ چلا، انہوں نے مدد مانگی تو یہ بدر کے لیے نکلے۔ 2 ہجری میں انہوں نے کہا آج ہم جائیں گے اور مدینہ میں جا کے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا کے دم لیں گے، ایک کانٹا ہی ختم کر دینا ہے۔ بالکل ابو جہل نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، بندہ جو مرضی اپنے پلاننگ بناتا رہے، خواہشات ہیں، ہر خواہش تو نہیں پوری ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، بالکل صفا ہستی سے آج مسلمانوں کو مٹا کے آئیں گے، ختم کر دیں گے۔ تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، چودراہٹ ہے، بڑے ہونے کا اپنا دعویٰ ہے، اور ادھر کیا ہے؟ 2 تلواریں، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، بس کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ 313 کھڑے ہوئے اور 1000 کو کچل کے رکھا۔ جو سب سے بڑا چودھری تھا اس کی گردن کو ننھے بچوں نے کاٹ کر بتا دیا، اب بتا ابو جہل تو بڑا مکے کا سردار بن رہا ہے، کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ابھی بدر سے فارغ ہوئے تو اگلے سال پھر حملہ کر دیا، احد آ گیا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اتنا مشکل مرحلہ تھا۔ ہمارے آقا کی مدینہ شریف کی 10 سالہ زندگی میں 86 جنگیں ہوئیں۔ کتنی جنگیں جی؟ 86، جس میں تلوار لے کے ہمارے آقا جس میں گئے وہ 27 غزوات ہیں صرف 10 سالہ زندگی میں۔ یعنی انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا ان کو، ہم نے ان کو ختم ہی کر دینا ہے۔ اب اللہ کی جو تدبیریں ہیں وہ اور ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ احد میں بظاہر مسلمانوں سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، وہ درے سے نیچے آ گئے جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی طرح حوصلہ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے 5 ہجری آ گئی۔ اس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ نہیں بعد آ رہے، اینا نہیں بعد آنا، انہوں کہتے سارے قبیلے ملاؤ، سارے ملائے، اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ لشکر مسلمان روک کے دکھائیں، اب تو ہم ان کو صفا ہستی سے مٹا کے دم لیں گے۔ سارے قبیلے ملا لیے، سارے۔ اتنا بڑا لشکر جب لے کر آئے، ہمارے آقا نے کہا اب کیا کریں؟ سلمان فارسی کہتے ہیں جی میری رائے ہے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں جس کو یہ پار کر نہیں سکتے۔ یہ حکمت عملی یہ ان کے ذہن میں نہیں تھی عرب کی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ مل کر خندق کھودی، اور جس وقت وہ خندق کھودی گئی مدینہ شریف کے بالکل چاروں طرف،
اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو کفار آئے تھے اتنا بڑا لشکر، 10,000 سے زیادہ بڑا لشکر لے کر، ان کا یہی تھا کہ آخر کار ہم ان کو ختم کر کے بالکل مٹا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3.5 میل اس کی لمبائی تھی اور چوڑائی، اور گہرائی اس کی 15 فٹ تھی۔ 10 افراد کو 10 گز زمین دے دی گئی۔ اس طرح 3,000 کی جماعت نے مل کر بڑی محنت کے ساتھ تقریباً 3.5 میل کا جو فاصلہ بنتا ہے مدینہ شریف کا، وہاں سے پہاڑ کے علاوہ اس کو کھود دی، اور جب وہ سارے کا سارا اتنا بڑا لشکر آیا، آگے راستہ نہ پا کے وہ بیٹھے رہے خیمے لگا کے۔ آخر آقا ایک دن سو کے اٹھے، صبح فجر کے بعد نماز کے بعد صحابہ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں عمرہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کے دل تڑپ اٹھے، 6 سال ہو گئے تھے جدائی میں، جو صبح و شام مکہ کا طواف کرتے تھے۔ کہا پیارے آقا چلتے ہیں نا عمرہ کرنے؟ اور میں چلو، احرام باندھ لیا 6 ہجری۔ جب چلے تو ابھی مکہ سے پہلے تھے تو کفار نے روک دیا، کہا جی ہم نہیں عمرہ کرنے دیں۔ اب ہمارے آقا کی حکمت عملی دیکھیں، اب بجائے لڑنے کے ہمارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، بات چلتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ آئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بیعت لی، بیعت اتنی زبردست لی کہ ان پر رعب طاری ہوا۔ آخر کار وہ صلح نامہ لکھنے پہ راضی ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ کافروں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے پیچھے ٹائم کتنا لگا؟ 13 سال مکہ کے لگائیں اور 6 کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، 19 سال بعد جا کے کہیں وہ صرف مانے ہیں کہ یہ ہیں، بس صرف مانے، 19 سال بعد تسلیم کیا کہ ہیں، لیکن ساری باتیں اپنی منوائیں۔ تو فاروق اعظم بڑے غصے میں آ گئے، یہ کیا جی ہر بات ان کی؟ سرکاروں میں کوئی نہیں، حکمت عملی تھی۔ جب سارا معاہدہ لکھ لیا گیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اپنے معاہدے پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ وہی بات ہوئی، یہ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں رہے، کیونکہ اس معاہدے میں تھا کہ جنگ کرنی نہیں ہے اور نہ کسی کا ساتھ دینا، یہ ساتھ دینے لگ گئے۔ جب ساتھ دیا تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب تم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 کے بعد 7 ہجری، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صلح حدیبیہ مکمل ہوئی، آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان کو اسلام کی تبلیغ کی اور کھل کر اسلام پہنچایا۔ اسی دوران 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا، اب اسلام پھیلنے لگا۔ اسی میں معرکہ موتا ہوا 8 ہجری کو، اور یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو حکم دیا خاموشی سے تیاری کرو، اور سرکار بہت بڑا لشکر جرار لے کر 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے اور مکہ میں داخل ہو کر ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ لاؤ جی، جس مکہ سے نکالا تھا آج وہ مسلمانوں کے انڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی اشاعت کا بہترین مرکز۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، اسلام پھیلتا گیا 8 ہجری، پھر اس کے بعد 9 ہجری کو آخری غزوہ تبوک ہوا، کیونکہ سارے لوگ جو تھے، بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے آج امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس دور میں ایران تھا اور رومی تھے۔ تو کیسر روم نے کہا ہم مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دیں گے، یہ تو ہماری سلطنت تک آ جائیں گے۔ انہوں نے لشکر تیار کیا، ہمارے آقا کو علم ہوا، فرمایا تم کیا ہوگے، ہم آ رہے ہیں۔ سخت گرمی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا، کتنا 950 سے بھی زیادہ کلومیٹر دور، اور 500 کلومیٹر صحرا تھا جس میں صرف چلنا تھا، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ صحابہ نے 24 گھنٹے ایک پانی کی گھونٹ پہ گزارا کیا اور ایک کھجور پر، 500 کلومیٹر پیدل، نیچے تپتی ریت، اوپر تپتا سورج۔ کیسے آپا کسی نے نہیں پیچھے نہیں ہٹے، حاضر ہیں جی۔ اب اس حالت میں ہمارے آقا جب پہنچے نا تبوک میں، تو ان پر اتنا رعب طاری ہوا وہ سارے سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آج اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ صرف کھڑے ہو کے اعلان کر دیں، یہ سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے یہودی۔ ہمارے آقا واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حج فرض ہو گیا۔ پہلا حج ادا کرنے کے لیے سرکار نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ پھر 10 ہجری کو سرکار نے اعلان کیا کہ اس سال میں خود حج فرماؤں گا۔ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، سرکار کی قیادت میں حج ہوگا۔ ہمارے آقا نے اس مقام پر عظیم الشان 10 ہجری کو خطبہ دیا، 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
کہاں وہ اکیلے اور کہاں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اصول عطا کیے، زرعی اصول دیے، اسلامی تعلیمات پیش کی، شہری حقوق کے تحفظ بتائے۔ اسی دوران ہمارے آقا حج کر کے واپس آئے۔ ہمارے آقا نے واپس آ کے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حج کے ذی الحجہ کے بعد، اس کے بعد محرم ہے اور پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول، 29 سفر 11 ہجری کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی تکلیف میں، بیماری میں ہمارے آقا حجرہ عائشہ میں منتقل ہو گئے، اور ابو بکر صدیق سے کہا اب آپ نماز پڑھائیے۔ جمعرات کو بیمار ہوئے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر، 5 دن۔ جمعرات کو سرکار بیمار ہوئے اور حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا میرے ابا جی آپ کو نہیں دیکھیں گے، رو پڑیں گے، بڑے دل کے نرم ہیں۔ میں نہیں، میں نے جو تمہیں کہا ہے، مصلی پر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی بیماری کی کیفیت میں رہے، کچھ آپ نے معاملات ترتیب دیے، گفتگو ہوئی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر آ گیا۔ سرکار کے دیدار کے بغیر صحابہ تڑپ رہے تھے۔ ہمارے آقا نے فجر کی نماز کا وقت آیا پیر کے دن تو سہارے سے آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ایسے نظر ڈالی تو ہر صحابی نماز میں اپنا چہرہ سرکار کی طرف کر کے ایسے کھڑا ہو گیا، سارے دیدار کریں نماز میں ہی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، سرکار کا دیدار ہو رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا، خوش ہو گئے، آج سرکار نے دیدار کروا دیا۔ سرکار دیکھنے آئے تھے، میرے صحابی بکر کے پیچھے نماز سارے پڑھ رہے ہیں، جی پڑھ رہے ہیں، خوش ہو گئے۔ سرکار نے وہیں، محدثین نے لکھا کہ پردہ گرا دیا، ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ نماز ہی نہ توڑ دیں، تو سرکار وہیں بیٹھ گئے سہارے سے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، سرکار بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی شان ہے، نبیوں کے امام۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے فخر ہے سرکار کا سر مبارک میری گود میں تھا، اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جن کو سرکار نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، صحابہ نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح ہوئی کہ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا اس میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ باقی لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جنازہ اس طرح ہوا کہ غسل کے بعد، کفن کے بعد آپ حجرہ عائشہ میں ہیں، اور وہاں سے ٹولیاں بن کے آتی اور سب کھڑے ہو کے سرکار پہ درود و سلام پیش کرتے، کیونکہ امتی تو نہیں کہہ سکتا نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، بلکہ درود پاک پیش کیا جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درود پاک جو تھا، یہی آپ کا جنازہ ہوا، اور یہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، کسی نے کہا سرکار فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا، ابو بکر صدیق نے پھر پوری امت کو سنبھالا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، افئن مات او قتلا، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں میں پھر جاؤ گے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہا، اور کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ سرکار کا وصال ہو گیا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور اسی کی عبادت ہوتی رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں۔ تو پھر صحابہ کو سمجھ آئی، تجہیز و تکفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ٹولیاں بن کے صحابہ کرام آئے، اور یہ سلسلہ درود و سلام کا جاری رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کی رات کو درمیانی اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد مبارک کھودی گئی، اور وہاں آپ کو قبر شریف میں اتار دیا گیا۔ آج اسی حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا کہتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام آتے ہیں۔ وہ چراغ مصطفی جس کی کرنوں سے پورا جہان روشن و منور ہو رہا ہے، صرف فرق یہ ہے
پہلے وہ چراغ کھلے آسمان تلے صحن میں تھا، اب وہ ایک کمرے میں ہے۔ ہمارے آقا آج بھی زندہ ہیں، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو امتی صدق کے دل سے آج بھی سرکار کو پکارتا ہے، سرکار جواب بھی دیتے ہیں، وہ امتی سنتا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی تزکیہ نفس کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے پوری اپنے آقا کی زندگی آپ کو چند منٹوں میں سنا دی۔ دعا کریں یہ سیرت پاک جو ہمیں بتاتی ہے ہر لمحہ ہمارے آقا دین کی خدمت میں لگے رہے۔ کیا ہمارے آقا پیچھے ہٹے؟ اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت پہ رکھ کے کہہ کے لگا رہے تھے لوگ، سرکار کو کس کو اثر ہوا؟ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا، اکیلے دیکھ کے حملہ۔ ابو جہل نے ایک دن سرکار کو اکیلے دیکھ کے زور سے پتھر مارا، پتھر آ کے ہمارے آقا کی ادھر پیشانی پہ لگا۔ اکیلے تھے، ایک لونڈی نے دیکھ لیا، وہ حضرت امیر حمزہ جب آئے تو ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے پتھر مارا، ادھر لگا ہے سرکار کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غصے میں سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کے ابو جہل کے سر پہ کمان ماری زور سے، اور کہا اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف اب دیکھا نا، اگر تو اس کے دین کے والے سے تو تنگ ہے تو سن، پھر میں بھی اس کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ جذبے میں کہہ دیا۔ آئے اور سرکار سے کہا گھبراؤ نہیں، اس نے پتھر مارا ہے، میں کمان مار کے آیا۔ سرکار نے فرمایا میں بدلے دینے والا نہیں ہوں، میں خوش ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں۔ اس لیے کوئی ایسی دین کی راہ میں تو رکاوٹ ہے۔ نبیوں کے جو وارث ہوتے ہیں وہ آج انہی تکالیف کے لازمی وارث ہوتے ہیں، انہی طرح ان کے لیے سب و شتم، گالیاں، برا بلا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں دین کی راہ میں اللہ نے رکھی اس لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آئیں، تو فرمایا انبیاء پر۔ فرمایا پھر جو اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ مولا حسین سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ بتائیے کیسا صبر سے ڈٹے رہے۔ اس لیے دین کی یہ راہیں ہمیشہ انسان کو کشادہ دلی کے ساتھ چلنا چاہیے، اس لیے کہ نیت جب سچی ہو، رابطہ اللہ سے ہو، پھر دنیا کی پرواہ نہیں۔ ہم نے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن سے آج تک کوشش کی کہ میں اگرچہ خود مصروف ہوں، میں نے کالج بھی جانا ہے، میں نے اپنے معاملات باقی بھی دیکھنے ہیں، لیکن میں نے اپنے وقت کو کوشش کیا کہ اس طرح یوٹیلائز کروں کہ پورا سال ہوتا ہے، چلو یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا مسجد میں بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے، تو چلے چند باتیں ہم سنا دیں گے، کچھ آپ سن لیں گے۔ اتنے درس سنے ہیں، کوئی ایک بات بھی اگر ذہن میں رہ گئی تو کم از کم فجر کے بعد ایک اذان کے بعد درس، ایک نماز کے بعد 30 اور 30 60 تو یہی ہو گئے، تو 60 باتیں بھی ذہن میں اگر ایک ایک بھی رہ گئیں، یہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اور مقصد یہی تھا کہ دین پڑھا کس لیے ہے، اسی تڑپ سے، اسی شوق سے۔ پتہ نہیں ابا جی نے کوئی ایسی دعا کر دی ہوئی ہے، دل کرتا ہے 24 گھنٹے رسول اللہ کے دین کا کام کروں۔ یقین کریں میرے دل میں ایسی خواہش ہے، یا اللہ 24 گھنٹے یعنی ایک منٹ بھی میں نہ سوؤں، 24 گھنٹے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت بھی کہہ لیں۔ الحمدللہ پھر اسی جذبے کے ساتھ اذان کے بعد درس، نماز کے بعد درس، عصر کے بعد درس، تراویح کے بعد خلاصہ قرآن، پھر طلحہ مسجد میں درس، پھر مدنی مسجد میں درس، پھر کھو والی مسجد میں درس، پھر کالج میں لیکچر۔ یہ تمام کے تمام معاملات صرف اس لیے تھے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، نہ مال کی ضرورت، نہ پیسے کی تمنا، کسی چیز کی کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے بس۔ اور اس نے جو ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کو دین سکھانا، بتانا، باوجود اس کے کہ مشکلات میں بڑے سے بڑے گزریں، لیکن پھر بھی ان کی ثابت قدمی ہوتی ہے جو دین کے اشاعت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، نہ اس میں میرا کمال نہ کچھ، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ وہ رب ہے جس نے صلاحیتیں دی، اسی نے یہ علم کی دولت دی، اسی نے یہ توفیق دی، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے، نہ اس میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے۔ آپ سارے لوگ مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں، بس اتنا ہے کہ ڈیوٹی رب نے میری لگا دی ہے، باقی آپ سب مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں عجز کے ساتھ سانچے میں ڈلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے جائیں۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ اس سال رہے، اگلے سال میرا ارادہ
10 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा काम करने का है। ख़वातीन का हमने सिलसिला शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे को, वो भी इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि क्योंकि एक माँ की तरबियत हो जाए पूरे ख़ानदान की तरबियत हो जाती है, उस पर भी इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला इंशाअल्लाह अब ये रमज़ान के बाद भी जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के इहया के लिए, शरीयत मुत्तहरा के निफाज के लिए जो हमारी कोशिशें हैं वो इसी तरह जारी और सारी रहें। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, वक्तन फ़वक्तन हमारा फजर के बाद एक दर्स होता है, आप उसमें ज़रूर आया करें। इसके अलावा हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मस्जिद में रखते हैं, आप उसमें ज़रूर आया करें। दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ हमने यकम रमज़ान मुबारक से, बल्कि हमने 10 दिन पहले शुरू किया हुआ था, ये 40 दिन पूरे हुए हैं, रमज़ान से 10 दिन पहले का ये कोर्स शुरू हुआ हुआ है। ये 40 दिन जो हमने कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो अहबाब जो दोस्त हमारे साथ शामिल होते थे, बड़ी याद आती है अब मास्टर नज़ीर अहमद साहब की। वो कहते करीमी साहब डट के काम करो, कोई टेंशन ही नहीं, और हमें उनके होते हुए कभी टेंशन हुई भी नहीं है, डट के काम किया है। अब उनकी यादें हमें आती हैं, यकीन करें इधर दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह मास्टर नज़ीर साहब की कब्र पे करोड़ हाँ रहमत नाजिल फरमाए, कि जिन्होंने हमेशा एक हौसला भी दिया, साथ भी चले, हर तरह के मामले में उन्होंने कभी भी दीन के मामले में हमें झुकने नहीं दिया, बल्कि साबित कदम रखा। अल्लाह ताला और भी जितने अहबाब दोस्त हमारे साथ इसमें शामिल रहे, चौधरी ताज साहब बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ, वज़ीर ख़ान साहब होते थे, डॉक्टर एजाज साहब, निसार अहमद साहब होते थे, ये सारे बुज़ुर्ग अब दुनिया से चले गए हैं। दुआ करें अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल करें, और हमें इसी तरह इखलास के साथ दीन मतीन का काम करने, और ज़िंदगी की आखिरी सांस जब निकले वो भी उसके दीन के काम करते हुए निकले। अल्लाह ये जज्बा इसी तरह सलामत रखे, और हम सब को इसी तरह सरकार के दीन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अब ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर अगले साल रमज़ान शरीफ, वगरना वैसे तो हमारा दर्स होता रहेगा, और आप कोशिश करें दर्स में जो हमारा इंशाअल्लाह रहेगा बाद में उसमें लाजमी शामिल होते रहें। परवरदिगार सरकार की सीरत पाक के सदक़े हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, और हमें अपने आका की ज़िंदगी को सुनते हुए इसी तरह दीन के लिए डटने की तौफीक अता फरमाए। या नबी सा